کتاب کی بات ہو رہی، قرآن مجید کی بات ہو رہی۔ من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز سب پر غالب ہے۔ کون ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور عزیز بھی ہے اللہ تعالیٰ، اور حکیم ہے اللہ تعالیٰ، پر حکمت والا ہے۔ اللہ کی جو حکمت ہے وہ کوئی انسان میں ہو سکتی وہ حکمت نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے واسٹنس ہے اس میں۔ تو اس کتاب کا نزول جو اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہے، جو سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پر حکمت ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو واسٹنس ہے، بہت کمال کی واسٹنس اور حکمت ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ نزول کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو گریجولی 23 ایئرز میں قرآن کا ریولیشن ہوا، اب یہاں پر توحید کی بات ہوں گی اور ریفیوٹیشن آف دا شرک، مطلب شرک کا انکار کیا جائے گا۔ جب توحید کیا ہے؟ وننس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کو ایک ماننا، اور ریفیوز کیا کر رہے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اور جب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اسی طرح دوسرے صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے اللہ کو ایک ماننا، توحید کی بات۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192 سے 195 میں بتایا جا رہا ہے، بے شک یہ ہم نے نازل کیا رب العالمین کے طرف سے، اللہ ہے رب العالمین کے طرف سے یہ قرآن نازل کی گئی ہے۔ اور کون لے کے آئے تھے؟ نزل بہ روح الامین، روح الامین کون ہے؟ اینجل جبرائیل کی بات ہو رہی۔ اور کہاں پر نازل کیا گیا ہے؟ آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پہ نزول ہوا۔ کہاں نازل ہوا؟ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارٹ پہ۔ اور کس زبان میں؟ بلسانی عربین مبین۔ اور سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 اور 42 میں بتایا جاتا ہے، ان الذین کفروا بذکری لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ اور ہم نے بھیج دیا یہ کتاب کو جس میں صرف اور صرف سچائی ہے، کوئی فالس ہوڈ، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے، یاتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو پر حکمت ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ تنزیل الکتاب من العزیز الحکیم، ریولیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اب آگے کیا فرمایا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہم کس طرح نازل کیا؟ انا انزلنا، آیت نمبر 2 میں دیکھیے، تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم۔ پھر آیت نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے غافر الذنب، یہ نازل کرے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غافر الذنب، قابل التوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غافل الذنب اور قابل التوب۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے کہ علی اللہ دین الخالص والذین اتخذوا، تو یہ دین کیا ہے؟ خالص ہے۔ وہ سورۃ غافر اور زمر میں جو ملتے جلتے آیتیں تھے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی۔ اب آیت نمبر 3 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ علی اللہ دین الخالص، یہ دین کیا ہے؟ خالص ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ایکسکلوسیو ہے۔ والذین، اور جن لوگوں نے اتخذوا، بنا رکھا ہے، من دونی، سوائے اللہ کے، اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے کچھ لوگوں نے کسی اور کو اولیاء اللہ بنا رکھا ہے۔ ماں نہیں، ماں کا میننگ نہیں کب آئے گا؟ جب آگے جا کے اللہ ہے تو ماں کا میننگ نہیں آئے گا۔ ماں نہیں، نعبدوہم، عبادت کرتے ہیں ہم ان کی،
الا مگر لیقربونا اس لیے کہ وہ قریب کر دیتے ہیں ہمیں اللہ اللہ کی طرف زلفا اچھی طرح قریب کرنا. ایون زلف کس کو بولتے جو لٹے ہیں ایسے آتے اس کو بھی کیوں زلفا مطلب نیئرنیس کے لیے ہے یہاں پر. ان اللہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پر فیصلہ کرنے والا کیوں ہے؟ کیونکہ بینہم ان کے درمیان فی ما اس میں جو ہم فی ہی وہ اس میں یختلفون جو اختلاف کرتے تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے. ان اللہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من جو ہے ہوا وہ کاذبن جھٹلانا کفار بہت ناشکرا. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو بہت زیادہ ناشکرے ہے بہت زیادہ اللہ کی ناشکری کرتے تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا. اب جو لوگ ناشکری کر رہے ہیں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا. تو ہم اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 3 میں سورۃ الزمر سن لو دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہے اور حق ہے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. اچھی طرح قریب کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہے. اب آیت نمبر 3 میں یہ لوگ کیا باتیں بنا رہے کہہ رہے کہ نہیں ہم اسی لیے کسی اور اولیاء اللہ اسی لیے بنا لیتے کیونکہ وہ ہم کو اللہ کا نیئرنیس ہم کو نازل ہوتا ہم کو نیئرنیس فیل ہوتا. تو بول رہے کہ نہیں یہ ان لوگ باتیں بنا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. جو کوئی بولتے نا کہ ہم آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں یا کسی پریسٹ کو مان رہے ہیں تو بولتے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں ہماری بات نہیں سنتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اسی لیے ہم فلاں انسان کے پاس جاتے فلاں اولیاء اللہ کے پاس جاتے تاکہ ہماری بات سنا جائے. تو جہالیت میں بھی یہ تھا کہ ہر وہ کام کرتے تھے جو منمانی ہوتا جو وہ لوگ خود اپنے دماغ سے سوچ لیتے. تو جہالت میں بھی جب تلبیہ پڑھتے تھے اور لا الہ الا اللہ ان کو معلوم تھا جب تلبیہ میں بھی کیا ہے اللہ کو ایک ماننا ہے تو تب بھی ان لوگ یہ بات کو دل سے نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے. ہر بار اس کو جسٹیفیکیشن کیا دیتے تھے کہ ہم اسی لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہماری بات نہیں سننی جاتی. تو اسی طرح موضوع آتا ہے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور بے شک جو لوگ طاغوت کو پوچھتے ہیں طاغوت کیا ہے ادر دین اللہ اور رسول کو چھوڑ کے کوئی ایسی چیز کو پوچھنا جو دین میں نہیں ہے یا کسی پریسٹ کو پوچھنا کوئی پتھر کو پوچھنا یا نہیں تو کسی کو کوئی انسان کو درجہ اس کا بڑھا دینا اور سمجھنا کہ اس کو غیب کا علم ہے یہ ساری چیزیں طاغوت ہے. جیسے کہ کوئی لوگ تعویذ گلے میں لٹکا لیتے اور سمجھتے یہ کرنے سے پروٹیکشن ملنے والا. پروٹیکشن تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا دیے جیسے آیت الکرسی ہے معوذتین ہے ملک سورے ہے لاسٹ 2 سورے 3 سورے. اسی طرح موضوع آتا ہے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 میں وما ارسلنا من قبلک اور ہم نے بھیجا ان سے پہلے من رسولوں کو الا مگر نوحی ہم نے وحی کی الیہ ان کے طرف انہ بے شک ان کے پاس لا الہ الا انا فعبدونی. تو اللہ تعالیٰ بولتے صرف میں ایک الہ ہوں اور میرے بندوں میری عبادت کرو تم کسی اور کی عبادت مت کرو. اور جب اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کر کے بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کو مانو اور کسی کو نہیں مانو لیکن یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. لو ارادہ اگر ارادہ
ہوتا اللہ تعالیٰ کا ان یہ کہ یتخذو وہ بنا لے ولدن کسی کو بیٹا. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لیتے لستفا تو وہ ضرور بنا لیتے مما اس میں سے جو یخلق وہ پیدا کرتا ہے ماں جو یشاء وہ چاہتا ہے سبحانہ پاک ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہوا وہی اللہ تعالیٰ واحد اکیلا ہے اور قہار بہت غلبے والا ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب اور قہار ہے. پھر آگے موضوع پھر چینج ہوتا کہ زمین اور آسمان کی کس طرح تخلیق کی گئی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 5 میں خلق السماواتی والارض. خلقہ کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا، لام قاب سے ہے، اس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ. دیکھیے زمین بھی کتنی اچھی ہے، آسمان بھی کتنا اچھا ہے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا کیے. یکورو اور وہ لپٹتا. یکورو کیا ہے؟ ایسا تکویر بھی صورت میں ہم نے یہ میننگ دیکھا تھا جس میں لپیٹنے کے لیے آتا. کس طرح؟ رات جاری دن آ رہا، دن جاری رات آ رہا. یکورو کیا لپیٹتا ہے؟ لیلا رات کو، علن نہار اوپر دن کے، اور وَيُكَوِّرُ اور وہ لپیٹتا ہے نہار دن کو، علا اوپر لیلی رات کے. وَسَخَّرَ اور اس نے مسخر کیا. کیا مسخر کیا؟ الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو. دیکھیے یہ سارے جو آربیٹلی جو گیلیکسی میں سارے موومنٹس ہو رہے ہیں یہ اللہ کے پرمیشن سے ہو رہے ہیں. والقمر اور چاند کو، کلو ہر ایک، یجری وہ چلتا رہتا ہے. آربٹ میں کس طرح آپ دیکھیں ہوں گے جیوگرافیکلی جو چینجز آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہو رہا. لِأَجَلٍ مُّسَمَّى اپنی مدت مقرر تک. اللہ سن لو. اب یہاں پر ایک تنبیہ کی بات ہے، خبردار یا بیویئر کی بات ہے. ہوا وہ العزیز سب پر غالب ہے، الغفار نہایت بخشنے والا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، جب چاہے وہ غلبہ پا سکتا، ہم کو پکڑ سکتا، لیکن اللہ از گیونگ اس ٹائم کیونکہ اللہ از غفار نہایت بخشنے والا ہے. مغفر کیا ہے؟ ہیلمٹ کو بولتے ہیں. غفرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے رہے ہیں، اور وہ بھی غفار سپرلیٹو ڈگری کا ہے. کیا ڈھانپ لے رہے ہیں؟ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیتے اللہ تعالیٰ. تو آیت نمبر 5 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات کو پر لپیٹتا ہے. اور اسی نے سورج کو چاند کو مسخر کر رکھا ہے. مسخر مطلب اللہ تعالیٰ ایک ٹائم پرسکرائب کیے کہ سن رائز کب ہوں گا، سن سیٹ کب ہوں گا، چاند کب نکلے گا، سورج، اور ہر ایک اپنی مدت مقرر تک چلتا رہتا ہے. دیکھیے دن اور رات جو اپنی ٹائم ہے وہ چلتے جا رہا. سن لو وہ سب پر غالب اور نہایت بخشنے والا ہے. کس کی بات ہو رہی؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفت آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے. جب ہم دیکھتے کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ چینجز لا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے، اور ایک دن آئے گا ڈے آف ریزریکشن بھی آ جائیں گا، پنشمنٹ بھی آ جائیں گا، ہمارے بک آف ڈیڈز وہ بھی اوپن کیے جائیں گے، سارے چیزیں سب کے سامنے آ جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 34 آیت نمبر 40 اور 41 میں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اس دن، یوم یحشرہم حشر سے ہے، حشر کے دن کیا کریں گے؟ جمیعاً جمع کر دیں گے. ثم پھر کہا جائے گا یقول للملائکۃ ملائکہ سے کہا جائے گا، اینجلز کے، ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. اس دن فرمایا جائے گا اینجل سے یہ کون لوگ ہیں جو ورشپ کرتے ہیں، یہ جو کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ قالوا سبحانک. تو اینجلز کیا بول رہے ہیں؟ پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. سبحانک انت ولینا، اور آپ ہمارے ولی ہیں. لیکن من دونی بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنین. تو فرماتے اینجلز لیکن آپ کو چھوڑ کے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ جنوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن موسٹ آف دیم کیا ہے؟ اکثرہم
ہم بہم مؤمنین، لیکن وہ بلیورز آپ کی عبادت کرنے کی جگہ جنوں کی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ اکثرہم بہم مؤمنون. تو کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے موسٹ آف دیم ویر بلیورز ان دیم. تو یہاں ایک بات نوٹس کرنے والی ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے جنوں کی عبادت کرنا. اور مشرکین مکہ کہیں بھی پڑاؤ ڈالتے تو پہلے کیا کرتے ان لوگ؟ جنوں سے کہتے کہ ہم کو جگہ دو اور جنوں کے پوجا کرتے. تو یہاں آج بھی جنوں کا استعمال کیا جاتا ہے جادو یا غلط کاموں میں. انسان اور جنوں کی تخلیق کیوں کی گئی ہے؟ صرف عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسان کی تخلیق کس لیے ہے؟ صرف اور صرف عبادت کے لیے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو جھوٹے ہیں ان کو، ڈس بلیورس کو گائیڈ نہیں کرتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ کس طرح جوز ہے، کرسچنز ہے، ڈیویٹڈ ہو گئے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، ٹرینیٹی مانتے یا سن آف گاڈ کہتے. یہ سارے چیزیں غلط ہیں، ایسا ہم کو دین میں نہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اگر بیٹا بنانا رہتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، وہ اپنے لیے بیٹا بنا لیتا. لیکن اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اگر رہتا تو وہ پروفٹس کو بتاتے اور وہ پروفٹس ہم کو بتاتے. لیکن سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ پاک ہے، واحد ہے، اللہ ایک ہے، قہار ہے، غلبے والا ہے. تو کمپلیٹلی ہم کو سبمٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو. اور جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات ہو رہی، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو بنائے، زمین کو بنائے، حق کے ساتھ بنائے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہی کنٹرول ہے. یکور اللیل علی النہار، کس طرح رات دن میں تبدیل ہوتی، دن رات میں تبدیل ہوتا، اور سورج چاند سب اللہ کے پرمیشن سے نکل رہے ہیں. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں بتاتے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. کس طرح رات اندھیری ہو جاتی، کور کر دیتی دن کو. یہ کس طرح ریپڈ چینج آ رہا. وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. تو اللہ تعالیٰ چینج کر رہے، سورج نکل رہا، چاند نکل رہا، اور اجل مسمى ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے. لیکن خبردار بھی کیا جا رہا ہے، تنبیہ بھی ہے. اللہ هو العزیز الغفار. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے لیکن غفار بھی ہے. اور ہم سب کو خلق من نفس واحدہ، ہم سب کو ایک نفس سے بنائے. ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس سے زوج بھی بنائے. جیسا آدم علیہ السلام کو کریٹ کرے، پھر زوج کیا ہے ان کے؟ حوا علیہ السلام ہے. پھر ہم سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں بتاتے، سورہ نساء کی پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے لوگو اتقو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، ربکم جو تمہارا رب ہے، اللہ جو خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا ایک نفس سے، صرف ایک نفس سے. کیا ہے؟ پہلے آدم علیہ السلام، پھر حوا علیہ السلام ان کی رب سے. منہما زوجہا، پھر زوجہا حوا علیہ السلام کی. وبثا مطلب سپریڈ کرے، اور بہت سارے انسانوں کو بنائے. رجالن کثیرا من نساء، بہت سارے مینس کو بنائے، وومن کو بنائے. پھر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ أَنْعَامٍ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجًا، پھر اللہ تعالیٰ کیسا پیئرس میں بنائے، کیٹلس ہے، 8 پیئرس ہے. اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں. 8 کائنڈس ہے. یخلق من فی بطونہ امہاتکم، پھر اللہ تعالیٰ کیسا ان کے جو وومز آف دا مدر ہے کیسا اللہ تعالیٰ تخلیق کرے. پھر خلقا من بعد خلق، پھر وہ نطفے سے، پھر علقے سے، مدغے سے. اور اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14 میں بتاتے بارک اللہ احسن الخالقین.
اور پھر کس طرح رات دن یہ سارے تبدیلیاں صرف اللہ کے اذن سے ہوتے. سورہ نمبر 39 آیت نمبر 6 جو سورہ زمر کی آیت نمبر 6 ہے. خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ ایک جان سے جو آدم علیہ السلام ہے, پھر حوا علیہ السلام, ثم پھر جعلا بنایا منہا اس سے زوجہا جوڑے اس کے, وانزلا اور اس نے اتارا لکم تمہارے لیے من انعامی, انعامی کیا ہے مویشی جانور ہے جیسے کیمل ہے, گوٹ ہے, شیپ ہے, سمانیہ 8 ازواجن قسمیں, ایون گائے بھی آ جاتا اس میں, نر مادہ مطلب میل اور فیمیل ہے. یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تمہیں فی بطونہ پیٹوں میں, ہم سب ماں کے پیٹ سے, ویسے ایون اینیملز بھی ویسی, اور امہاتکم تمہاری ماؤں کے, خلقن اور پیدا کیا, من بعدی بعد, خلق